السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں تسکین ظفر اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ آج پشاور میں ایک خودکش دھماکے میں 44 افراد شہید اور 175 زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم نے پشاور میں دہشت گردی کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے ملک سے اس ناسور کے مکمل خاتمے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ دہشت گرد بزدلانہ کارروائیوں کے ذریعے پاکستانی حکومت اور عوام کے حوصلے کو کمزور نہیں کر سکتے۔ صدر نے گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے انسانی وسائل میں سرمایہ کاری کرنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور روس نے تعلیم، معیشت، توانائی اور رابطوں سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر ریلوے نے کہا ہے کہ ریلوے کو منافع بخش ادارہ بنانے کی کوششوں کے تحت پاکستان 184 مسافر بوگیاں تیار کرے گا۔ حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ملک بھر کے 119 اضلاع میں 364 نشو و نما مراکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان اور ترکیہ کی 2 ہفتوں پر مشتمل مشترکہ فوجی مشق اتہ ترک 12 آج تربیلا میں شروع ہوئی۔ آزاد جموں و کشمیر کے صدر نے بیرون ملک مقیم کشمیریوں اور پاکستانیوں پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیریوں کی حالت زار کو اجاگر کریں اور ان پر بھارتی قابض فوج کے مظالم کو بے نقاب کریں۔ بھارتی ریاست اڑیسہ کے ضلع میں ایک پولیس افسر نے ایک وزیر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ تشدد کے واقعات کے بعد اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے مشرق وسطیٰ کے دورے پر ہیں۔ اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ۔ پہلے نعیم زبیری۔ آج پشاور میں پولیس لائنز کے قریب ایک مسجد میں نماز ظہر کے اجتماع میں خودکش دھماکے میں 44 افراد شہید اور 175 زخمی ہو گئے۔ مزید تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے جوہر علی کی اس رپورٹ میں۔ پولیس لائنز پشاور کی مسجد میں دھماکہ نماز ظہر کی جماعت کی ادائیگی کے دوران پیش آیا جب صف میں موجود خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑایا۔ دھماکے کے نتیجے میں مسجد کی چھت گرنے کی وجہ سے ایک حصہ بھی منہدم ہوا، جس کی وجہ سے اب تک زخمیوں کو ملبے تلے سے نکالا جا رہا ہے۔ ملبے کو کلیئر کرنے کے لیے بھاری مشینری استعمال کی جا رہی ہے، جبکہ ریسکیو 1122 کی ایمبولینسز ابھی بھی پولیس لائنز مسجد کی احاطے میں موجود ہیں۔ دریاست آج شام وزیر اعظم شہباز شریف نے LRH پشاور کا دورہ کیا اور پشاور خودکش دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی۔ وزیر اعظم کو زخمیوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب بھی ان کے ہمراہ موجود تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ آج پشاور میں دہشت گردی کے حملے کے زخمیوں کے لیے خون کے عطیات دیں۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ خصوصاً او نیگیٹو خون گروپ کے حامل افراد سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ فوری طور پر خون کا عطیہ دیں اور قیمتی انسانی جانیں بچائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پولیس لائنز پشاور کی مسجد میں خودکش حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ مسجد پر حملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حملہ آوروں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گرد پاکستان کا دفاع کرنے والوں کو نشانہ بنا کر خوف و ہراس پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم اور ادارے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم اور متحد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بدترین صورتحال مد نظر رکھتے ہوئے ایک جامع حکمت عملی تیار کی جائے گی اور وفاقی حکومت صوبوں کی انسداد دہشت گردی کی استعداد کار میں اضافے کے لیے تعاون کرے گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ وزیر داخلہ کو صوبوں خصوصاً خیبر پختونخوا کے انسداد دہشت گردی کے محکمے کی صلاحیت بڑھانے کے لیے معاونت فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے سوگوار خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے شہداء کے بلند درجات کے لیے دعا کی۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے پشاور میں مسجد پر خودکش حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ دہشت گرد ان بزدلانہ کارروائیوں سے حکومت اور عوام کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے۔ انہوں نے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کی۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، ڈپٹی چیئرمین مرزا محمد آفریدی، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اور ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم درانی نے بھی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے ناسور کے خلاف متحد ہے۔
گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے خودکش حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے پشاور میں جائے وقوع کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے شہریوں سے زخمیوں کے لیے خون کی احتیاط کی اپیل کی۔ ادھر قائم مقام وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد اعظم خان نے زخمیوں کی جانیں بچانے کے لیے امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عظیم قربانیاں دی ہیں۔ اراکین پارلیمنٹ نے پشاور میں خودکش حملے کی مذمت کرتے ہوئے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جامع اور مؤثر حکمت عملی وضع کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ملک میں دہشت گردی کی حالیہ لہر بالخصوص پشاور میں آج کے حملے پر سینٹ میں گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ملک بھر میں سرگرم دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تلاش کیا جائے۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں دہشت گردی کے معاملے پر بحث کرنے پر زور دیا۔ اس موقع پر جن سینیٹروں نے بحث میں حصہ لیا ان کے نام ڈاکٹر آصف کرمانی، حاجی ہدایت اللہ، محسن عزیز، مشتاق احمد خان، سردار شفیق ترین، فدا محمد خان، روبینہ خالد۔ ایوان کل بھی بحث جاری رکھے گا اور ایوان کا اجلاس اب کل صبح 11 بجے ہوگا۔ سینٹ میں آج 2 بل منظور کیے گئے۔ ان میں فیکٹریوں کا ترمیمی بل مجریہ 2022 اور وفاقی یونیورسٹیوں کا ترمیمی بل مجریہ 2022 شامل ہیں۔ صدر عارف الوی نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آئندہ ماہ کی 8 تاریخ کو سپہر 3 بجے طلب کیا ہے۔ صدر مملکت عارف الوی نے گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے انسانی وسائل میں سرمایہ کاری پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں جی بی ڈریم شو سے خطاب کرتے ہوئے صوبے کی ترقی کے لیے عوام کی شرکت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ڈاکٹر عارف الوی نے صوبے میں سیاحت کے مواقع اجاگر کرتے ہوئے متعلقہ حکام سے کہا کہ وہ سیاحوں کو بہتر خدمات کی فراہمی کے لیے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ بھی گلگت بلتستان کے عوام کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ صدر مملکت نے امید ظاہر کی کہ گلگت بلتستان اپنے عوام کی غیر معمولی صلاحیتوں اور محنت کی بدولت ترقی کرے گا۔ آپ جیسے محنت کر رہے ہیں بہت کچھ بہتر ہو جائے گا۔ جتنی آپ نے گلگت بلتستان میں چیزوں پر توجہ دی، آپ ہر اعتبار سے ذخائر کے، ہیومن ریسورس کے اعتبار سے آپ اپنے آپ کو بدل رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کیا حمزہ ویلی ایجوکیشن میں بڑی اچھی ہے اور ویلیز بھی کیچ اپ کر رہی ہیں۔ عورت کو انکلوزیو انداز سے کام کے اندر، اور آئی ٹی از دا بیسٹ ایریا، عورت کین کم آؤٹ وداؤٹ این ایشو، گھر بیٹھ کر بھی کمائی کر سکتی ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید نے صوبے کو ملک کے دیگر علاقوں کے برابر لانے کے لیے اپنی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ ریلوے کے وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت پاکستان ریلوے کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہیں۔ تفصیلات ہمارے لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے آج ریل کارپ ریلوے پاکستان کے زیر اہتمام پاکستان ریلوے کی پہلی برانڈنگ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ریلوے کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں اور اس میں اصلاحات لا کر اس سے بھرپور ریونیو کمانے کی ضرورت ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے اور آپ کی پروفیشنل جو اوپینین آپ ہمیں دیں گے اس کی روشنی میں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ بڑی ہم لبرل پالیسی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن اس میں زیادہ ڈیلے نہ کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ ریونیو بڑھانے کے لیے اگلے 60 دنوں کے اندر ملک کے مختلف حصوں میں مخصوص ریلوے اسٹیشنوں کی برانڈنگ کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے میں اب کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہے اور دیانتدار افسران اس کی بہتری کے لیے محنت سے کام کر رہے ہیں۔ جب میں ان لوگوں سے ملا تو ان میں ایک سے ایک اعلیٰ سول سرونٹ موجود تھا، لیکن ہم نے تنکا چن کر 1 سال کے اندر وہ ٹیم تشکیل دی۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ موجودہ حکومت ML1 پر سنجیدگی سے کام کر رہی ہے جو کہ سی پیک کا منصوبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی حکومت اکیلے ملک کو سنگین مسائل سے نہیں نکال سکتی اور اس مقصد کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ تخفیف غربت کی وزیر شازیہ مری نے کہا ہے کہ عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وہ سندھ گورنمنٹ ہسپتال کراچی میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بے نظیر نشو نما سینٹر کے افتتاح کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کر رہی تھیں۔
پاکستان کے اندر جو سٹنٹڈ گروتھ ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. حکومت سندھ نے بھی میل نیوٹریشن پر خاصا کام کیا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے 2016 میں اس نیوٹریشن پروگرام کو ٹھٹھا اور سجاول میں اسے پائلٹ کیا گیا. پھر اس کے بعد 2020 میں اس پائلٹ کا جو اسکوپ تھا وہ بڑھایا گیا 15 ڈسٹرکٹس کے اندر. آہستہ آہستہ پھر ایکسپینڈ کر کے اسے اب ہم نے پورے پاکستان میں باقاعدہ ایک پروگرام کے طور پر انٹروڈیوس کرایا ہے. کوشش یہی ہے کہ اس پروگرام سے جو نیوٹریشن کا مسئلہ ہے پاکستان میں اس کو حل کیا جائے. وفاقی وزیر نے کہا کہ ملک بھر کے 119 اضلاع میں 364 نشو نما مراکز قائم کیے جائیں گے، جس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رجسٹرڈ مستحق حاملہ خواتین کو غذائی اشیاء، سہ ماہی طبی معائنے، نقد امداد اور حفظان صحت کے بارے میں رہنمائی فراہم کی جائے گی. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. پاکستان اور روس نے افغانستان میں قیام امن کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے. اس عزم کا اظہار آج ماسکو میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کیا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان روس کو مغربی، جنوبی اور وسطی ایشیا میں ایک اہم ملک سمجھتا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور روس افغانستان کے معاملے پر ایک دوسرے سے اچھا تعاون کر رہے ہیں اور ہم افغانستان میں امن اور استحکام کے مشترکہ اہداف کے حصول میں روس کے ساتھ تعاون جاری رکھنا چاہتے ہیں. وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے مختلف فورمز پر دونوں ممالک کے تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے اور ہمیں پختہ یقین ہے کہ تمام تنازعات پرامن طریقے سے حل کیے جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں جنہیں سفارتکاری عبور نہیں کر سکتی اور یوکرین جنگ اس سے مستثنا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک اس جنگ کے معاشی اثرات کی صورت میں منفی نتائج کا سامنا کر رہے ہیں. انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ روس کی سفارتکاری کی مضبوط روایت تنازع کے پرامن حل کے حصول میں معاون ثابت ہوگی. روس کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم تجارت، معیشت، سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور دفاع سمیت ثقافت، تعلیم اور عوامی روابط کے شعبوں میں باہمی تعاون کا فروغ چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ روس کے ساتھ تعلقات کی مضبوطی ہمیشہ پاکستان کی ترجیح رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہم سمجھتے ہیں کہ پاک روس تعلقات ہمارے قومی مفاد میں ہیں اور ان سے علاقائی اور عالمی استحکام بھی حاصل ہوگا. انہوں نے روس کے دورے کی دعوت دینے پر روسی ہم منصب سرگئی لیوروف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور روس خطے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے. انہوں نے کہا کہ کئی علاقائی اور بین الاقوامی امور پر ہمارا یکساں موقف ہے. روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ خطے سے دہشت گردی کا خاتمہ براہ راست افغانستان سے جڑا ہوا ہے اور ہم نے اس مقصد کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کے فورم، خصوصاً افغانستان کے بارے میں اس کے رابطہ گروپ کو استعمال کرنے پر اتفاق کیا ہے. سرگئی لیوروف نے آج پشاور کی مسجد میں خود کش حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ دوہرے معیار کے بغیر دنیا بھر میں تیز کی جانی چاہیے. روسی وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کے عسکری تعاون کی موجودہ صورتحال پر اطمینان ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہم مشترکہ مشقوں، فوجی تربیت اور انسداد دہشت گردی کی استعداد کار بڑھانے سمیت معمول کے عسکری روابط میں تعاون جاری رکھیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم انسانی ہمدردی، ثقافت اور تعلیم کے شعبوں میں بھی روابط قائم کریں گے. امور خارجہ کی وزیر مملکت ہنا ربانی کھر نے آج جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے یونیورسل پیریوڈک ریویو میں پاکستان کی پیش رفت رپورٹ پیش کی. انہوں نے بنیادی حقوق کے تحفظ اور اس حوالے سے آگے بڑھنے کے لیے پاکستان کی قانون سازی اور پالیسی اور ادارہ جاتی اقدامات کا خاکہ پیش کیا. دیگر ممالک کی طرف سے تعمیری رد عمل کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہوں نے اب تک کی پیش رفت کو آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا. ہنا ربانی کھر نے کہا کہ جمہوری ادارے مضبوط ہو رہے ہیں اور تمام شہریوں کی آزادی اور بنیادی حقوق کے محافظ کے طور پر کام کر رہے ہیں. متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے موسمی صورتحال کے باعث آج اسلام آباد کا ایک روزہ دورہ ملتوی کر دیا. اس بات کی تصدیق وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے آج ایک بیان میں کی.
گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے ترسیلات زر کے ذریعے قومی معیشت کی ترقی میں حصہ ڈالنے پر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے کردار کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں سابق گورنر خیبر پختونخوا ظفر اقبال جھگڑا اور سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حفیظ الرحمان کے ہمراہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ایک وفد سے ملاقات میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارے سفیر ہیں۔ پاکستان اور ترکیہ کی 2 ہفتوں پر مشتمل مشترکہ فوجی مشق اتا ترک 12 آج تربیلا میں شروع ہوئی۔ مشق میں ترکیہ کی اسپیشل فورس اور پاکستان اسپیشل سروسز گروپ کے فوجی دستے حصہ لے رہے ہیں، جس کا مقصد انسداد دہشت گردی کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ مشق کا مقصد دشمن کے ٹھکانوں کی صحیح نشاندہی اور ان کو نشانہ بنانے کی صلاحیت، نشانہ بازی کی تربیت، دھماکہ خیز مواد تلف کرنا اور جنگ کے دوران طبی امداد مہیا کرنے پر توجہ دینا ہے۔ یہ مشق دونوں ممالک کے عسکری تعلقات مزید مستحکم کرے گی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کشمیریوں اور بین ملک مقیم پاکستانیوں پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیریوں کی حالت اظہار کو اجاگر کریں اور ان پر بھارتی قابض فوج کے مظالم کو بے نقاب کریں۔ انہوں نے آج بروکلن نیو یارک میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو آزاد کشمیر پاکستان اور پوری دنیا میں کشمیر میں وحشیانہ مظالم کا شکار کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی کے لیے یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا۔ صدر نے کہا کہ وہ اس دن لندن میں یکجہتی ریلی کی قیادت کریں گے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میروائز عمر فاروق نے کہا ہے کہ فسطائی بھارتی حکومت حریت کانفرنس کے دفاتر، آزادی پسند رہنماؤں اور کارکنوں کے گھروں اور دیگر املاک کو ضبط کرنے کے ذریعے کشمیریوں کے دلوں اور ذہنوں سے جذبہ حریت کو مٹا نہیں سکتی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق انہوں نے مودی حکومت کی طرف سے سری نگر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے دفتر کو ضبط کیے جانے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ حریت کانفرنس جموں کشمیر کے عوام اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ حق خود ارادیت کے علاوہ ان کی سیاسی، سماجی اور ثقافتی خواہشات کی ترجمانی کر رہی ہے۔ ادھر RSS کی حمایت یافتہ BJP حکومت کی طرف سے مسلمانوں کو جبری طور پر ان کی زمینوں سے بے دخل کرنے کے خلاف آج جموں کے متعدد علاقوں میں ہڑتال کی گئی۔ مسلم آبادی والے علاقوں سنجوان، بھٹنڈی اور ملک مارکیٹ میں ہڑتال کی گئی۔ شدید بارش اور برف باری کے باوجود لوگوں نے گھروں سے باہر نکل کر ان ظالمانہ احکامات کے خلاف احتجاج کیا۔ علاقے میں دکانیں اور دیگر کاروباری ادارے بھی بند رہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض انتظامیہ نے انسانی حقوق کی ایک اور سریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے ضلع کو کولگام میں ایک عالم دین مفتی نذیر احمد ڈار کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ بھارتی پولیس نے ضلع پلوامہ کے علاقے اونتی پورہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران 4 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ دریا اسنا سوپور سے ایک 29 سالہ شہری کی لاش برآمد ہوئی۔ مقتول کی شناخت شہزاد احمد ملک کے نام سے ہوئی ہے۔ بھارت میں اڑیسہ کے وزیر صحت و خاندانی بہبود نابا کشور داس کو ضلع جرسکوگدا میں ایک پولیس افسر نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ انہیں ایئر ایمبولینس کے ذریعے بھوبنیشور کے ایک ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گئے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن 3 روزہ دورے پر مشرق وسطی پہنچے ہیں۔ ان کے دورے کا مقصد تشدد کی کارروائیاں شروع ہونے کے بعد اسرائیل فلسطین کشیدگی کو کم کرنا ہے۔ اپنے دورے کے دوران بیت المقدس میں وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو اور رام اللہ میں فلسطینی رہنما محمود عباس سے ملاقات کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ انٹونی بلنکن کا دورہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کی بحالی میں معاون ثابت ہوگا۔ ادھر اسرائیلی فوج نے آج مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک فلسطینی ڈرائیور کو شہید کر دیا۔ فلسطین کی وزارت صحت کے حکام نے بتایا ہے کہ قابض اسرائیلی فورسز نے 26 سالہ نسیم نائف سلمان کو آج صبح الخلیل میں ایک فوجی چوکی پر سر میں گولی مار کر شہید کر دیا۔ ایران میں ملک میں تعینات یوکرین کے ناظم الامور کو آج طلب کیا اور ان سے ایران کے وسطی صوبے اصفہان میں ایک فوجی فیکٹری پر ڈرون حملے کے بارے میں وضاحت طلب کی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ایک سینئر معاون نے ایران میں ہونے والے حملے کا تعلق براہ راست روس کے ساتھ اپنے ملک کی جنگ اور ایران کی طرف سے روس کو ڈرون کی فراہمی سے جوڑا تھا۔
ترک صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ ترکیہ فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت کو قبول کر سکتا ہے، لیکن سویڈن کا راستہ روکا جائے گا۔ ترکیہ نے اسٹاک ہوم میں ایک احتجاج کے دوران انتہائی دائیں بازو کے سیاستدانوں کی جانب سے قرآن مجید کا نسخہ نظر آتش کرنے کے بعد ان دو ممالک سے نیٹو میں شمولیت کے لیے مذاکرات معطل کر دیے تھے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ 30 ممالک کے اتحاد میں ترکیہ اور ہنگری ہی وہ دو ملک رہ گئے ہیں جنہوں نے فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی درخواست کی منظوری دینی ہے۔ ترکیہ اگلے ماہ استنبول میں گیس فراہم کرنے والے ممالک اور یورپ کے صارف ملکوں کو اکٹھا کرنے کے لیے قدرتی گیس سربراہ اجلاس کا اہتمام کرے گا۔ ترکیہ کے وزیر توانائی فتح ڈانمس نے آج بتایا کہ اجلاس میں مشرقی وسطی، بحیرہ روم، کیسپین اور وسطی ایشیا کے گیس فراہم کرنے والے اور یورپ کے صارف ممالک شرکت کریں گے۔ ترکی کے پاس تیل اور گیس کے بہت کم ذخائر موجود ہیں اور وہ روس، آذربائیجان اور ایران سے درآمدات کے علاوہ قطر، امریکہ، نائجیریا اور دوسرے ملکوں سے گیس درآمدات پر زیادہ انحصار کرتا ہے۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ تک پہنچیں اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں تسکین ظفر سے۔ بہت شکریہ نعیم زبیری۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان سپر لیگ کے آئندہ 8ویں مرحلے کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر کام شروع کر دیا ہے۔ اعلان کردہ شیڈول کے مطابق کراچی، ملتان، لاہور اور راولپنڈی 1 مہینے سے زائد جاری رہنے والے کرکٹ کے میلے کی میزبانی کریں گے۔ پاکستان سپر لیگ کے باضابطہ آغاز سے پہلے کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی آئندہ ماہ کی 5 تاریخ کو بک ٹی اسٹیڈیم کوئٹہ میں اپنے میچز کھیلیں گے۔ بابر اعظم پشاور زلمی کی قیادت کریں گے جبکہ سرفراز احمد کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کپتان ہوں گے۔ پی ایس ایل 2023 کا آغاز آئندہ ماہ کی 13 تاریخ سے ہوگا اور اس کا فائنل میچ 13 مارچ کو ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تصدیق کی ہے کہ پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان ہونے والا میچ پی ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ پاکستان سپر لیگ کی 8 سالہ تاریخ میں یہ پہلی بار ہوگا کہ بلوچستان صوبائی حکومت کی مدد سے کسی میچ کا انعقاد ہوگا۔ بابر اعظم پشاور زلمی کی قیادت کریں گے اور شاہد افریدی، وہاب ریاض، محمد حارث، دانش ریاض اور سائم ایوب ان کے ساتھ ٹیم میں شامل ہوں گے۔ دوسری طرف سرفراز احمد کوئٹہ گلیڈیٹرز کی قیادت کریں گے اور ان کے ساتھ ٹیم میں افتخار احمد، محمد حسنین، نسیم شاہ اور عمر اکمل ہوں گے۔ پی سی بی کی انتظامی کمیٹی نے نجم سیٹھی کی سربراہی میں اعلان کیا کہ کوئٹہ پی ایس ایل کے 8ویں مرحلے کا 5واں گراؤنڈ ہوگا۔ بیسٹ فیفا فٹ بال ایوارڈ کے لیے ووٹنگ جاری ہے جس میں مردوں اور خواتین کے کھیلوں میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل کرنے والوں کو ایوارڈز دیے جائیں گے۔ آسٹریلیا میں پاکستان کے ہائی کمشنر زاہد حفیظ چودھری نے کینبرا میں پاکستان ہاؤس میں پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں ایک ڈنر کا اہتمام کیا۔ قومی ٹیم نے اپنے دورے کے دوران آسٹریلیا کی خواتین کی قومی کرکٹ ٹیم کے خلاف 3 ایک روزہ اور 3 T20 میچز کھیلے۔ اس کے علاوہ ٹیم نے گورنر جنرل 11 کے خلاف دوستانہ میچ بھی کھیلا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ہائی کمشنر نے ٹیم کی کارکردگی کو سراہا اور گرین شرٹس کو پاکستان کی تمام نوجوان لڑکیوں اور خواتین کے لیے مثالی نمونہ قرار دیا۔ انہوں نے پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کی میزبانی پر کرکٹ آسٹریلیا اور گرین شرٹس کو سپورٹ کرنے پر پاکستانی برادری کا بھی شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتان بسمہ معروف اور ٹیم مینیجر عائشہ عاشیر نے پوری ٹیم اور انتظامیہ کی جانب سے ہائی کمشنر کی سپورٹ اور مہمان نوازی پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ کھیلوں کے حوالے سے کچھ خبریں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور اب چلتے ہیں نعیم زبیری کی جانب اور ان سے جانتے ہیں تجارت کی دنیا کا احوال۔ قومی بچت کے مرکزی ڈائریکٹوریٹ نے رواں مالی سال 2022-23 میں 1 جولائی سے 25 جنوری 2023 تک 760 ارب روپے کے تازہ بانڈ جاری کرنے کا ہدف حاصل کیا۔ قومی بچت کے مرکزی ڈائریکٹوریٹ کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ انہوں نے رواں مالی سال کے لیے بچت کا نظرثانی شدہ ہدف 103 ٹریلین مقرر کیا ہے، جس سے ملک میں بچت کے ماحول کو فروغ ملے گا۔ کاروں کی درآمدات میں رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہی میں گزشتہ سال کی نسبت 66% اور 40.37% کمی ریکارڈ کی گئی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس عرصے میں ملک کی مجموعی درآمدات میں 22.97% کمی ہوئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس&پی 100 انڈیکس 579 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 39,871 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 140 ملین سے زائد حصے ریکارڈ کیا گیا۔
आज मजमूई तौर पर 314 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ। रफान में इस कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज्यादा 614 रुपए का इजाफा, जबकि पाक सर्विसेज के हिस्से की कीमतों में 165 रुपए 50 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला: अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 259 रुपए 97 पैसे और कीमत फरोख्त 265 रुपए 73 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 322 रुपए 24 पैसे और 329 रुपए 40 पैसे, सऊदी रियाल 69 रुपए 23 पैसे और 70 रुपए 82 पैसे, यूएई दिरहम 71 रुपए 25 पैसे और 72 रुपए 37 पैसे और जापानी येन कीमत खरीद 2 रुपए और कीमत फरोख्त 2 रुपए 4 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,80,470 रुपए रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,56,803 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई। ये थीं कुछ अहम तिजारती खबरें। और अब कुछ खबरें फन की दुनिया से मुताल्लिक़। मशहूर पाकिस्तानी फिल्मी अदाकारा नीलो बेगम की दूसरी बरसी आज मनाई गई। नीलो बेगम ने अपने पेशावराना करियर का आगाज़ 1956 में हॉलीवुड फिल्म भवानी जंक्शन के साथ किया और बाद में पाकिस्तानी फिल्मी सनत का हिस्सा बन गईं, जहां उन्होंने सुपरहिट फिल्म 7 लाख के मशहूर ज़माना गाने आए मौसम रंगीले सुहाने से शोहरत पाई। वो अपने रोमानवी किरदारों की वजह से जानी जाती थी, जिसकी वजह से उन्हें रोमानवी मलिका का खिताब मिला। उन्हें सुपरहिट फिल्म ज़रका में भी शानदार कारकर्दगी पर निगार अवार्ड दिया गया। नीलो बेगम मशहूर फिल्मी अदाकार शान शाहिद की वालिदा और मुमताज़ फिल्मी हिदायतकार रियाज शाहिद की अहलिया हैं। उनका इंतकाल 2021 में आज ही के दिन लाहौर में हुआ। मुमताज़ लॉलीवुड मौसीकार मास्टर अब्दुल्ला की 29वीं बरसी कल मनाई जाएगी। उन्होंने लॉलीवुड की शरीफ पर बदमाश, दुनिया पैसे दी, मलंगी और सूरजमुखी जैसी हिट फिल्मों के गानों के लिए मौसीकी दी। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा सजल अली उर्दू के क्लासिकल नावल उमराव जान अदा पर मबनी नई सीरीज़ में मरकज़ी किरदार अदा करेंगी। उमराव जान अदा को उर्दू का पहला नावल समझा जाता है, जो 1899 में शाया हुआ, जिसे मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने लिखा। ये नावल 19वीं सदी के दौरान बर्रे सगीर की सकाफत और माशरे, खुसूसन एक दरबारी और उमराव जान अदा के नाम से मशहूर शायर की ज़िंदगी के गिर्द घूमता है। ये थी कुछ फ़न के हवाले से खबरें, और आइए अब आपको लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। व्हाट्सएप एक जदीद टूल बनाने की मंसूबाबंदी कर रही है, जिससे ऐप इस्तेमाल करने वाले तस्वीर, वीडियोज़ और जिफ्स के अंदर टेक्स्ट एडिट कर सकेंगे। ये फीचर एक ऑनलाइन पोर्टल की जानिब से एंड्रॉयड के लिए अपडेट किया गया है। ये पोर्टल मेटा की मैसेजिंग ऐप में तब्दीलियों का करीबी जायजा लेता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में की जाने वाली एक नई तहकीक में मालूम हुआ है कि ज़मीन की मकनातीसी मैदान में खलल परिंदों को उनकी मंजिल से भटका सकता है। साइंसदानों के मुताबिक वैग्रेंसी नामी ये मजहर ठीक मौसम के बावजूद और बिलखुसूस मौसम ख़िज़ा के दौरान होने वाली परिंदों की हिजरत के दौरान होता है। शुमाली अमरीका में परिंदों की तादाद में बतदरीज कमी होने के पेश नज़र वैग्रेंसी के असबाब का जायजा लेना साइंसदानों को परिंदों को लाहक खतरात और इन खतरात से निपटने के तरीकों के मुतालिक बेहतर फहम हासिल करने में मददगार साबित हो सकता है। और अब पेश है आज के मौसम की रिपोर्ट। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात गुलाम मुर्तज़ा से। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शुमाल मशीद पंजाब, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। सबसे ज्यादा बारिश पंजाब, मंडी बहाउद्दीन 65, मंगला 58, जेहलम 36, मरी 27, फैसलाबाद 25, गुजरात 23, सियालकोट 21, हाफजाबाद 20, इस्लामाबाद 22, रावलपिंडी 20, लाहौर 8 और टोबा टेक्सिंग में 6, जबकि कश्मीर में रावलाकोट 27, मुजफ्फराबाद 15, खैबर पख्तूनख्वा में काकूल 23, बालाकोट 15, मालम जब्बा, दरोश, दीर 10, कलाम 4, सपारा चनार मर्दान में 2, चतराल में 1, गिलगित बल्तिस्तान में अस्तोर में 19, करदू में 2, गिलगित गुपीस में 1, बलोचिस्तान कोयटा 3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसी तरह बर्फबारी मरी 11, अस्तोर 5.5, मालम जब्बा 5, रावलाकोट 4, बगरोट में 2 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत में लह पाराचनार कलात में -7, गुपेस में -6, कलाम में -5, मालम जब्बा, मुस्लिम बाग और कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह दूसरे शहरों में कम से कम दर्जा हरारत इस्लामाबाद में 4, मरी में -1, लाहौर में 7, कराची में 10, पेशावर में 9, कोयटा में -4, मुजफ्फराबाद में 3।
یہ تھی موسم کی صورتحال جو ہم نے آپ تک پہنچائی. آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. آج پشاور میں ایک خودکش دھماکے میں 44 افراد شہید اور 175 زخمی ہو گئے. وزیر اعظم نے پشاور میں دہشت گردی کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے ملک سے اس ناسور کے مکمل خاتمے کا عزم ظاہر کیا ہے. صدر نے گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے انسانی وسائل میں سرمایہ کاری کرنے پر زور دیا ہے. آزاد جموں کشمیر کے صدر نے بیرون ملک مقیم کشمیریوں اور پاکستانیوں پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیریوں کی حالت اظہار کو اجاگر کریں. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک حماد احمد کیانی، مدیر فورن ڈیسک عبد الحمید ملک، مدیر کھیل کی خبریں کمل شمی، مدیر تجارتی خبریں نبیلہ شاہین، مدیر سائنس اور فن کی خبریں فاہد شیراز ملک، کوارڈینیشن ایڈیٹر مقدس رؤف، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی اور نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی نعیم زبیری اور تسکین ظفر کو اپنی پوری نیوز ٹیم کے ساتھ خبرنامہ ختم کرنے کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.